جو ابھی پاکستان میں واقعہ ہوا، پارا چنار میں جو واقعہ ہوا، جس نے ہر مومن کے دل کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہر مومن ہی کیا، اگر صاحب ضمیر ہے اور اگر ذرا سا بھی وہ انسانیت کا دل رکھتا ہے تو وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یزیدیت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ صحیح ہے، یزیدیت ابھی بھی جاری و ساری ہے اور ابھی بھی ان کے اہلکار موجود ہیں جو اس صورت کا وحشیانہ عمل انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال آپ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اندازہ لگانے کے بعد آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں نے پاکستان میں اور پاکستان کی حکومت کتنی کمزور ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اپنے ہی ملک کے اندر پورے پاکستان میں، خاص طور پر کراچی، ظلم کا یہ عالم تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں علماء کو قتل کیا گیا۔ عارف حسینی جو قائد تھے وہاں کے، ان کا قتل عام ہوا۔ اس کے بعد کتنے آپ کے شعراء، آپ ان کا انداز، مرثیہ خان، ان کا انداز آپ لگائیں ہیں، پھر اس کے بعد وکلا، پھر اس کے بعد ڈاکٹرز، باقاعدہ پوری ایک ان کے پاس فہرست بنی ہوئی ہے یزیدیوں کی کہ جو وہاں کے اوپر ظلم و جور ڈھا رہے ہیں۔ آپ اندازہ رکھیں، یاد رکھیے گا مولا کا قول ہے کہ عدل کے ساتھ اگر کافر حکومت چلا رہا ہے، اور اگر کوئی عدل کے ساتھ اگر حکومت چلا رہا ہے، عدل کے ساتھ اگر حکومت چلا رہا ہے وہ، تو عدل کے ساتھ کافر کی حکومت تو استوار رہ سکتی ہے، اور ظلم کے ساتھ اگر مسلمان بھی حکومت چلا رہا ہے تو حکومت قائم و دائم نہیں رہ سکتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد تو آپ کے سامنے یہ واقعہ، اور اسی کے بعد اس سے پہلے مسقط کا واقعہ وہاں ہوا، یہ سب کا لنک ایک ہے۔ اگر ان کی مینٹلٹی کے اوپر جائیں گے، آپ دیکھیں گے آخر کیا بیچاروں کا جرم ہے۔ آپ سوچیں، گاؤں کے رہنے والے پارا چنار کا واقعہ آج کریں گے، یہ تو آپ نے دیکھا ہے۔ اس سے پہلے کتنوں کو یہ قتل کر چکے، اس سے پہلے کتنوں کو یہ موت کے گھاٹ اتار چکے، اور آج بھی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ تشدد، قتل کر دینا ان کی عام بات ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں کی سیکیورٹی کیسے ہے، سمجھ میں نہیں آتا کس صورت سے وہاں کے اوپر حفاظت کی جا رہی ہے اور کس صورت سے یہ بربریت بڑھ رہی ہے۔ ان کے تار ملے ہوئے ہیں افغانستان سے، اور افغانستان کے ان کے تار ملے ہوئے ہیں داعش سے، اور داعش کے تار ملے ہوئے ہیں اسرائیل سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ سب اسرائیل اور امریکہ کے ہتھ کنڈے ہیں جو اس صورت سے قتل عام کرا رہے ہیں، اور قتل عام جاری ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے ان کو کہ اگر آپ تحقیق کریں گے اور اس کے اندر طے کے اندر جائیں گے کہ بیچاروں کا ظلم کیا تھا، جرم کیا تھا، آپ سوچئے، وہ ماتم کر رہے ہیں، اپنے سینوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، وہ زنجیر کر رہے ہیں، اپنے کو زخمی کر رہے ہیں۔ کسی کا کیا بگاڑا ہے وطن داروں نے؟ ان مظلوموں نے کیا ظلم کیا تھا کہ جس سے اس کو بے دردی کے ساتھ کہا جائے شہید کیا گیا، اس صورت سے اس کو قتل کیا گیا بے دردی کے ساتھ؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کیا جرم تھا۔ امام حسین خطبے میں یہی تو کہہ رہے تھے کہ میرے سر پر جو امامہ ہے وہ کس کا ہے؟ کہ رسول اللہ کا۔ کہا یہ دوش پابا کس کی ہے؟ کہ رسول اللہ کی۔ کہا یہ ناخا کس کا ہے؟ کہ رسول اللہ ہے۔ کیا میں نے کسی حلال محمدی کو حرام کر دیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کسی حرام محمدی کو میں نے حلال کر دیا ہے؟ کیا یہ جرم ہے؟ کہا نہیں۔ کیا کوئی کا بیجا قتل کر دیا ہے کہ جس کی سزا، اور جہاں کے وقت تم آئے ہم سے برسر پیکار ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ تو تمام مجمع سے ایک ہی صدا آئی، لجرم ابیک، لبغض ابیک، آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے۔ تو صرف ان کا خطا کیا ہے کہ یہ علی والے، ظاہر ہے، اور یہ مولا علی کے ولایت پر قائم ہے۔ ایسے حالات کے اندر جہاں چاروں طرف دشمن ہوں، وہاں پر ان لوگوں کا محرم کرنا، وہاں پر ان لوگوں کا ماتم کرنا، وہاں پر نام علی لینا، عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی قربانی ہے ان لوگوں کی وہاں کے اوپر، کہ جہاں پر وہ جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں یاد ایک زمانے میں واقعہ
کہ جب علم یہ لوگ نکال رہے تھے، علم برآمد کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے قاجہ یزیدیوں نے وہاں کے اوپر اور کر رہے ہیں فائرنگ کرنا شروع کی. یہ فائرنگ کر رہے تھے اور فائرنگ کے بعد وہاں کے اوپر ان لوگوں نے جو علم لیے تھا اس کو نشانہ بنایا. تو ایک نوجوان شہید ہوا. وہ شہید جیسے ہی اس کے گولی لگی، اس نے پیچھے والے نوجوان کے ہاتھ میں علم دے دیا. اس نے علم اٹھایا آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا، اس کو ٹارگٹ کیا تو تیسرے نے اٹھا لیا. یہاں تلک کے 7 نوجوانوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، علم کو جھکنے نہ دیا، اور اس بات کا ثبوت دے دیا کہ یاد رکھنا داعش والوں، یاد رکھنا اسرائیل، یاد رکھنا یزیدیوں، یاد رکھنا امریکیوں، ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا کہ یہ علم آقا ابوالفضل عباس کا ہے اور یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی ہے. یہ پرچم اگر بلند کیا ہے تو یاد رکھنا یہ جھک نہیں سکتا. جب تلک شیعہ قوم کا ایک ایک بچہ زندہ ہے، ویسے ہی یہ علم اس کے ہاتھ میں دیتا جائے گا اور اس کے ہاتھ منتقل ہوتے جائیں گے. عباس نے اپنے بازوؤں کو کٹا کے قوم کو نہیں، اسلام کو بازو عطا کر کے یہ بتا دیا کہ قیامت تلک کے لیے پرچم اسلام بلند رہے گا اور ہر دور کا یزید کچل دیا جائے گا اور ہر دور کے یزید کے اوپر لعنت بھیجی جائے گی. ہم اتنی دور سے وہاں کے شیعوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. مومنین، ہم تو شیعوں کی بات ہی نہیں کرتے، یہ تو وہاں پر واقعہ ہوا ہے. ہم تو فلسطین کے اندر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. صحیح ہے، جہاں نہ میرا رشتہ ہے نہ ہم لوگوں کا وہاں پر رشتہ ہے، لیکن رشتہ کون سا ہے؟ وہ انسانیت کا رشتہ ہے. صحیح ہے، وہاں پر جو بچوں پر بربریت ہو رہی ہے، وہاں پر جو قتل عام ہو رہا ہے، آج آپ دیکھیے اور نگاہ اٹھا کر دیکھیے، 40 و 50 ملکوں سے زیادہ دنیا کے اندر مسلم ممالک ہیں، لیکن سینہ سر پر کون بنی ہے طاقتیں؟ کون سی طاقتیں بنی ہوئی ہیں؟ یا ایران کھڑا ہے، یا مجاہدین کھڑے ہیں، لبنان کھڑا ہے، یا حزب اللہ کھڑا ہے وہاں پر ان کے سینہ سپر ہونے کے لیے. کیوں کھڑے ہیں یہ لوگ؟ وہ اپنے مولا کے فرمان کے لیے، اپنے مولا کے لیے. اگر وقت پڑ جائے تو یہ نہ دیکھنا کہ کون ہے. اگر کوئی مظلوم ہے، اگر مظلوموں کے اوپر کسی بھی انسان کے اوپر وقت پڑ جائے تو سب سے پہلے اگر کوئی مدد کے لیے کھڑا ہوگا تو علی کہہ رہے وہ میرا شیعہ کھڑا ہوگا.